نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج اس مجلس میں شریک ہونے والی تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، اس کام کے لیے وقت نکالنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا اور اتنی اسٹرگل کے بعد یہاں پہنچنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں اور آخرت کی منزلیں بہت ہی آسان ہو جائیں۔ ہم سب اس دنیا میں آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، ہوش و حواس میں ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم زندہ نہ رہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ لیکن اس زندگی کو ہم دو میں سے ایک طریقے پر گزار سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور دوسرے ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ ایک ہے شکر گزار بن کے جینا اور ایک ہے ناشکری میں جینا۔ ایک ہے اللہ کی فرما برداری میں جینا اور دوسرے ہے اللہ کی نافرمانی میں جینا۔ ایک ہے کامیاب انسان کی طرح جینا اور دوسرے ہے ناکامیوں میں جینا۔ ایک ہے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے جینا اور ایک ہے مشکلات کے آگے گر جانا اور مشکلات کے ہاتھوں پریشان ہو جانا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکنا۔ تو آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گی کہ ہم مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر شخص اپنی ذات میں یا باہر کی دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف سے کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان مشکلات کے ہاتھوں اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے دکھی رہتے ہیں کہ وہ زندگی جیسی قیمتی چیز جو صرف ایک بار ملی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر نقصان ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ مشکل کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، آ کر ہی رہے گی، کیونکہ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہر ایک کسی نہ کسی امتحان سے ضرور گزرے گا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، آرام کی جگہ نہیں۔ آرام اور راحت کی جگہ جنت ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی غم، تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی، بڑھاپا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے اور جو وہ اس دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے دراصل، کہ ہمیں یہاں سب کچھ وہ مل جائے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی انسان ہمیں نہ ستائے، کسی چیز کا ہمیں خوف نہ ہو، غم نہ ہو۔ لیکن ایسا ممکن نہیں۔ تو ایسے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ساری زندگی کسی نہ کسی طرح آزمایا جاتا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی مصیبت انسان پر آتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے، یعنی خود سے خود نہیں آ جاتی، اور اس میں کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اور پھر دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے خاص طور پر مومنوں کی آزمائش اور زیادہ ہے، اور مومنوں میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان کی اور بڑی آزمائش ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقابلے میں صحابہ کرام کی آزمائش بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو لٹا کر اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، ریت پر لٹایا جاتا، کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوئلوں پر لٹا کر جلایا جاتا۔ کیسے کیسے ان کو تکلیفیں دی جاتی، چٹائی میں بند کر کے سانس گھونٹا جاتا، کبھی گلے میں رسی ڈال دی جاتی، اور اس میں صرف مرد حضرات نہیں، خواتین کو بھی کیسے کیسے اسلام کی راہ میں ستایا گیا۔ یہ سب چیزیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن ان جیسی آزمائشیں باقی لوگوں پر نہیں۔ اور پھر ان کے مقابلے میں بھی پیغمبروں کی آزمائشیں اور بڑی ہیں، بہت بڑے بڑے امتحان آئے ان کی زندگی میں۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، سال ہا سال تک
اپنے خاندان، کنبے، قبیلے، ملک، وطن اور اپنے جیسے لوگوں سے بہت دور رہے، اور ان کے والد ان کے غم میں سال ہر سال روتے رہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا اس بات پر یقین تھا، یقین اور اعتماد تھا کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے، ضرور کوئی بھلائی ہے۔ غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، لیکن زبان سے کوئی شکوے کی بات نہیں کی، کوئی ناراضگی کی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ پر یقین تھا نا۔ تو جب انسان کے اندر یقین اور ایمان جیسی چیز آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے اور اس میں ضرور خیر و بھلائی ہے، ہاں میرا دل رنجیدہ ہے لیکن میں اللہ سے ناراض نہیں، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہر لمحے اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے اجر عظیم لکھ دیتا ہے۔ تو مومنوں کی آزمائش ہمیشہ کے لیے اور لازمی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آزمائش آتی ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں آئیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی تھی، اس لیے جو آنا تھا وہ تو آنا ہی تھا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے تھے، ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ انسان کی قسمت میں لکھا تھا اور اسے ہونا تھا، تو پھر انسان کو اس تکلیف کو ایکسپٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قسمت کا لکھا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں بندے پر۔ اگر کسی کے حصے میں کوئی تکلیف لکھی گئی، مثلا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا، انسان کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا تھا، مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، ایسے مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا، میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ناراض نہ ہو، کیوں کی بات ہم انسانوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ کہاں ہمارا علم اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کو کبھی نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ ابھی جو آیت الکرسی آپ نے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں بندے چھوٹی سی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق بھی مل کر اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے سے زیادہ علم نہیں رکھتی سمندر کے مقابلے میں۔ تو اس لیے کیوں کرنے کی ہمیں کیا مجال ہے، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانبیاء 23 میں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے، we have no right، اور ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس لیے انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کوئی کام کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے، ایک ایٹم برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے حق میں کوئی بیماری لکھ دی گئی یا کوئی حادثہ لکھ دیا گیا تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ عین انصاف ہے، اس کی حکمت وہ سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اور اگر ایک نیکی ہو، یعنی وہ ذرہ اگر کوئی نیکی کا انسان کرے تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بھی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک ہلکی سی پرک بھی ہو جائے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تکلیف اس کے لیے رائیگاں جائے گی یا ضائع ہو جائے گی، نہیں، اس پر بھی اس کو بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے، تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم سب قرآن کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے جو تکلیف آپ پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ سورۃ حامی سجدہ 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں. کہ اللہ تعالیٰ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری چیز کہاں ہے، لیکن آپ کے تو سامنے، آپ اسے میرے سامنے بھی لے آئیے، وہ کہاں ہے، جہاں ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیجیے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے چیزیں مل جاتی، کیونکہ ہم جاہل ہیں نا، اور اپنی جہالت کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ہمارے علم خبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب سب برابر ہے، ایک جیسا ہے. وہ جس طرح دن کو دیکھتا ہے اسی طرح رات کو دیکھتا ہے، جس طرح ہمارا حال جانتا ہے ایسے ہی ہمارا ماضی جانتا ہے. ہم بھول چکے ہیں، وہ نہیں بھولا. وما کان ربک نسیا، اور اسی طرح ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے جس کے بارے میں ہم ٹوٹلی بے خبر ہیں. ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے. تو فرمایا کہ ذرے برابر بھی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، ذرے سے چھوٹی چیز کوئی وہ بھی نہیں چھپی ہوئی اللہ سے، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ ایک واضح کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے. یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر چیز کا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کمپیوٹر پہ کتنا ڈیٹا ہے، کتنے ڈاٹس ہیں. یعنی جو ہم لکھتے ہیں اس میں ایک ہی تحریر، ایک پیراگراف لکھ کر ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنے ڈاٹس ڈالے، کتنی دفعہ اے لکھا، کتنی دفعہ ایس لکھا، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن اللہ کو پورا پتا ہے کس نے کیا لکھا، کتنا لکھا، کب لکھا، کس کو لکھا، کس نیت سے لکھا، کس غرض سے لکھا، کس مقصد سے لکھا. اور وہ اس کے مطابق انسان کو جزا دے گا. اس کے مطابق جو انسان کی نیت ہوگی، جو انسان کا ارادہ ہوگا، جو انسان کی کوشش ہوگی، اس کے مطابق اس کو بدلہ دے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد رکھیے، یقین رکھیے، ٹرسٹ کیجیے کہ وہ جو بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس کا عین انصاف ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں. اور اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے تو یہ سب اس نے گن گن کر لکھ رکھی ہے، اور اس میں سے ایک ایک چیز کا آپ کو بہترین بدلہ دینے والا ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی اس دنیا میں فوراً تکلیف دور ہو جائے اور ابھی ابھی مجھے کچھ مل جائے، کیونکہ ہم عجلت پسند ہیں، جلد باز ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کس حال میں کیا چاہیے، جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے پر ہنستا ہے کہ جس کی تکلیف دور ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ بے صبری سے کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں مانگی اور میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی اللہ پہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا میری ساری باتوں کا. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے دیکھ رہا تھا کہ بس ایک قدم اور تھا اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ اللہ سے ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، پھر رہو اس مشکل میں. کبھی نہ کہیں کہ میں نے اتنی دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوتی. جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس سے، اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے.
تو جب کبھی کسی بھی تکلیف سے بے حال ہو تو الحمدللہ پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں. اگر اس وقت کوئی تکلیف ہے تو اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی. اصل میں انسان کو دوسروں کی تکلیف نظر نہیں آتی، لہٰذا اپنے اوپر اگر اس کو کچھ کانٹا بھی خود کو چبھ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور اب تو انفارمیشن کی دنیا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیے کہ اس بیماری میں کتنے لوگ اور مبتلا ہیں، ہزاروں لاکھوں ہوں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں وائی می، نہیں، صرف می نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں اس میں. اگر کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی چوری ہو گئی ہے یا کچھ، تو آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے حادثے ہو چکے ہیں اور ورسٹ ہو چکے ہیں. اس لیے جو مشکلات کا مقابلہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ پر اعتماد کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہو سکتا ہے. لہذا آج کی سیکھنے کی بات کیا ہے کہ یا رب ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم تجھ پر راضی ہیں، تیرا ہر فیصلہ ہمارے بارے میں عدل و انصاف کا فیصلہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. گمراہیوں کی رات